میرے سر دا تاج نے سارے، لیکن اپنی عزت میں کمپرومائز نہیں کیتا کبھی بھی. ہن انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملیا یار زندہ صحبت باقی. جزاک اللہ جناب. بنائے چکے تسلیم صابری صاحب کہہ رہے سن کہ یہ علاقہ جڑا ہے یہ نعت سننے والے لوگ نے، تسی ماشاءاللہ پورا ٹرک لو آیا نعت خانہ دا. سید ہوتے ہیں وہ جاتے نہیں، ابھی کسی اور نے پڑھنا ہے تو میں پھر بیٹھ جاتا ہوں وہ پڑھنے، ایسی کوئی بات نہیں. میں قبلہ کو دعوت دے رہا ہوں. قبلہ کا شاہ جی کا بہت شکریہ، انہوں نے میری گزارش کو تسلیم کیا اور جلوہ فرما رہے. اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں مزید عزتیں، مزید ترقیاں، مزید برکتیں عطا فرمائے. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو ہم سب کا فخر ہے، ہم سب کے سروں کا تاج ہے. نسل در نسل سے یہ گھرانہ دین کی خدمت کر رہا ہے. صحابہ کرام کی محبتیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں، اہل بیت اطہار کی محبتیں لوگوں کے قلوب میں ڈال رہا ہے. اس خانوادے کا عظیم فرزند حضرت علامہ سید برہان حیدر شاہ صاحب نقوی آپ سے گزارش کر رہا ہوں اپنے خطاب سے نوازیں. نعروں میں واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، تسی تو میں اس خوبصورت محفل پاک میں شریک ہاں. اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے. بانیان محفل میرے بھائی محمد اکرم مدنی صاحب، میرے بھائی محمد مبشر صاحب اور ملک عاشق رسول صاحب، یہ بانیان نے خوبصورت محفل پاک نور کی برسات سجائی. اس اندر میں بھی حاضر ہویا. ثاقب قادری صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما نے، انہوں نے میرے کو ٹائم لیا اور میں نے پوچھا کہ ٹائم تقریر کس ٹائم کرنی ہے. انہوں نے کہا جی 11 بجے. میں کہا پکی گل ہے؟ انہوں نے کہا 11 بجے. میں کہا پکی گل ہے؟ انہوں نے کہا میسج کرنا تاکہ سند رہے. 11 بجے 12:15 ہو چکے ہیں، چونکہ میں نے 20 اگست کا ٹائم دیتا سی. یہ حال ہے جناب محفل کروانے والے لوگوں کا کہ وہ سوچتے ہی نہیں، ایک ذرہ برابر بھی ان کو سوچ نہیں آتی کہ ہم نے خطاب بھی کروانا ہوتا ہے، ہم نے نعت خوانی بھی کروانی ہوتی ہے. تو ہم تلاوت قرآن کریم کے لیے 5 سے 10 منٹ کہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ نے 5 سے 10 منٹ لگانے ہیں، اس کے بعد نعت خوانی فلاں نعت خواں کو ٹائم دینا ہے. تو الحمدللہ میں بھی ایک سرکار علیہ السلام کا ادنا ثنا خواں ہوں. تو نعت خوانوں کو بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ ہم علماء کے پیچھے ہیں. علماء جس چیز کا حق کے علماء کے پیچھے الحمدللہ، جو ہمیں وہ حکم دیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں، بانیان محفل کیا کرتے ہیں، وہ بلا لیتے ہیں، ایک عالم دین کو بلا لیا، اس کو ٹائم بھی دے دیا کہ 11 بجے آپ نے پہنچنا ہے. تو وہ 11 بجے سے تقریباً 5 یا 10 منٹ پہلے ہی آ جاتے ہیں. علماء کا یہ الحمدللہ اکثر علماء ایسا کرتے ہیں کہ وہ 5 یا 10 منٹ پہلے آتے ہیں. تو جب وہ بیٹھ جاتے ہیں سٹیج پہ تو پھر ان کے کان میں یا نقیب کہتا ہے یا بانیان محفل میں سے کوئی اٹھ کر کہتا ہے کہ علامہ صاحب ابھی اتنے نعت خواں باقی ہیں، 3 نعت خواں باقی ہیں، 4 جتنے بھی ہیں اتنے نعت خواں باقی ہیں، تو اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ ٹائم دیں گے. تو ایک عالم دین ان کو برداشت کر لیتا ہے. عالم کہتا ہے چلے کوئی بات نہیں، آپ نعت خوانوں کو نعت پڑھنے دیں، میں سنتا ہوں. تو اب حال یہ ہے اس دور میں کہ ایک عالم دین تو سن لیتا ہے مکمل نعتیں، چاہے 4 ہو 5 ہو، جیسا ہی وہ برداشت کرتا رہتا ہے. لیکن جب عالم دین کو سننے کی باری آتی ہے نعت خواں کو، اس وقت نعت خواں اپنا جو ہے وہ لفافہ اٹھاتا ہے پیسوں والا، اور اپنے پیچھے جتنے بھی چیلے چمچے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو وہ کیا کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ چلتے ہیں. تو ایسا نعت خواں کو بھی سوچنا چاہیے کہ عالم دین کی قدر کرنی چاہیے، عالم دین کی عزت کرنی چاہیے. تو ایک ذرہ برابر نہ تو بانیان محفل کو سوچ آتا ہے کہ ہم نے کتنے نعت خواں بلوانے ہیں، ہم نے اس ٹائم کو کس کو کور کرنا ہے، اس ٹائم پہ ہم نے کون سے نعت خواں کو دینا ہے، یا عالم دین کو دینا ہے یا قاری قرآن کو دینا ہے ٹائم. تو یہ ایک ذرہ برابر بھی نہیں سوچتے. تو پھر عالم دین اک کر بیٹھ کر پھر اس نے تو کہنا ہے کہ میرا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، میں جا رہا ہوں. تو یہ دیکھیں ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سید برہان حیدر شاہ صاحب نے فرمایا کہ تقریباً مجھے ٹائم جو دیا گیا تھا
وہ 11 بجے کا تھا اور اب 12:15 ہو چکے ہیں، تو میرا بیان کا ٹائم ویسے ہی مکمل ہو چکا، تو اب میں چلتا ہوں۔ تو یہ نعت خواں پیچھے سے کہہ رہا ہے اگر سید ہوتے تو ایسے نہ کرتے۔ میں کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر ان لوگوں کو، داڑھی منڈے نعت خوانوں کو، کہ خدا کا نام لیں اور اہل سنت کی علماء کی قدر کریں۔ تو اگر علماء کی ہم قدر نہیں کریں گے تو پھر ہماری کہیں بھی عزت نہیں بنے گی۔ تو یہ پیسے کے پیچھے ہم دوڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین